لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وجلاء صدورنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف تمام لوگ پڑھ لیں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہری اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا کا شفت بجا بجمالہ حسنین جان فاطمہ حسنت نبی خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ اس صورت نو میں جان آکھاں اور سبحان اللہ کے لیے کوئی دوسرے لوگ آئیں گے آپ لوگ بھی کہیں گے مل کے کہنا ذرا سبحان اللہ پھر بھی ذرا کہہ دیں سبحان اللہ اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس حمد صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ کا بڑا عظیم احسان خلا کے عالم نے نعت خوانوں سے پہلے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی آپ لوگ ابھی ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق و محبت والی محفل میں ابھی پہنچے ہیں جس میں ذکر مصطفیٰ بھی ہے ذکر رب العلا بھی ہے اور اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی موجود ہے نبی محترم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جس کا تعلق بنا
خلاق عالم نے اسی کو عزت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اپنے کمال پہ پہنچے تو میں کوئی بات کر سکوں گا. اگر زمانہ فخر انبیاء کی قدم چومے تو رب والعصر کہہ کر ساری کائنات میں اعلان کرے کہ انبیاء تو پہلے بھی آئے تھے, پیارے آدم بھی تشریف لائے تھے, حضرت خلیل علیہ السلام بھی جلوہ فکن ہوئے تھے, پیارے اسماعیل ذبیح اللہ نے بھی اسی زمانے میں آنکھ کھولی, مگر جس زمانے نے آمنہ کے لال کے قدم چومے فرمایا دیگر انبیاء کا زمانہ اور ہے, فخر انبیاء کا زمانہ اور ہے. فرمایا والعصر, اے محبوب جس زمانے میں آپ نے سانس لی ہے یہ زمانہ سارے زمانوں سے افضل ہے. میں اس زمانے کی قسم ارشاد فرما کر ساری کائنات کو بتانا چاہتا ہوں جس کے قدم چومنے سے ہواؤں کی تقدیر بدل جاتی ہے, اس کا کلمہ پڑھنے سے انسانوں کی تقدیر کیسے بدلتی ہے. میں زیادہ دیر حائل نہیں ہو سکوں گا. پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ ہوا تھا, یہ کام ٹوٹ گئی تھی, کچھ بولنے میں دقت, کچھ محفل ابھی نرسری لگی ہے, ابھی تو آپ کا کافل بھی نہیں اترا اور میں پہلے آ کے بیٹھ گیا ہوں, تو میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہوں گا. میں صرف چند جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میری طرف دیکھیں, جملے اس طرح سنیں جیسے آپ گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر زمانے کا تعلق سرکار کے ساتھ ہو جائے تو رب کائنات کو گردش لیل و نہار اتنا پسند آ جاتا ہے. فرمایا والعصر. اب میں قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے قرآن تیرا ہر رنگ حسین ہے, تیرا ہر پیغام ازلی اور ابدی ہے, کہ تو نے آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی والعصر فرمایا تھا. سبحان اللہ کے لیے تو بندے اور کوئی اور بندے آنے ہیں سبحان اللہ کہنے والے, جو آپ لوگوں نے کہنا ہے, انتظار تو نہیں ہے کسی کا. کہنا ذرا سبحان اللہ. رنگ پہ آئے نا, جس رنگ کے لیے یہ محفل جمی ہے اس رنگ پہ آئے, ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. اے قرآن پیارے آدم کے زمانے میں تو نے کہا تھا والعصر, فرمایا نہیں. اے قرآن نوح علیہ السلام کی کشتی اپنی پوری امت کو لے کر 6 مہینے تک تیرتی رہی, تو نے کبھی والعصر فرمایا؟ فرمایا نہیں. اے قرآن کیا نوح راہبر نہیں تھے؟ کیا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ جب چھری چل رہی تھی والد اور بیٹا دونوں صبر و استقامت کے پہاڑ بن کر کائنات میں ایگزامپل کریٹ کر رہے تھے, کیا تو نے تب والعصر فرمایا تھا؟ فرمایا نہیں. میں نے کسی اور نبی کے زمانے میں والعصر کا پیغام نہیں دیا, مولا پھر اس نبی کے زمانے میں کیوں عطا فرمایا؟ فرمایا وہ سارے معراج تو کرتے تھے مگر عرش سے نیچے رہ کر کرتے تھے. یہ وہ محبوب ہے جو نالین عرش پہ سجا کے ثم دنا فتد اللہ کی قربتوں میں آتا ہے, او ادنا کی آغوش میں چلا جاتا ہے, مازاغ البصر کے کجلے سجا کے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ کے دیدار فرما کر ساری کائنات میں اعلان کرتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. میں وہ مظہر تو تھے. اچھا ایک دو دوست ابھی بھی سبحان اللہ نہیں کہہ پائے, سارے دوست مل کے کہے نا سبحان اللہ. فرمایا وہ مظہر تو تھے مگر صفات کے مظہر تھے. یہ مظہر ہیں مگر صفات کے بھی مظہر ہیں اور اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہیں. جس چیز کا تعلق سرکار سے ہوا, اگر ابو بکر کا تعلق سرکار سے ہوا, خلاق عالم نے آیت طیبہ نازل فرمائی, والذی جاء بالصدق وصدق به
اولئک هم المتقون۔ ابو بکر آئے صدیق اکبر بن گئے، عمر بن خطاب آئے فاروق اعظم بن گئے، سخی عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، اور مولا علی آئے تو ولیوں کے پیر بن گئے۔ جن لوگوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا وہ مل کے کہنا سارے سبحان اللہ۔ شوق پیدا کرے، ذکر میں بیٹھنے کا ذوق پیدا کرے۔ آپ بیٹھیں، آپ کو پتا ہو ہم کہاں بیٹھے ہیں، زبان بھی ذکر کرتی رہے، دل بھی ذکر کرتا رہے، نگاہیں بھی ذکر کرتی رہے، دل سے اللہ اللہ کی آواز نکلے، زبان سے سبحان اللہ کی آواز نکلے۔ ادھر دیکھنا، مدینے کے تاجدار کی ادائیں بڑی نرالی ہیں، کسی کو بلا کے زیارتیں کروا دیتے ہیں، کسی کو نیند سے جگا کے زیارتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میں حضرت شاہ زبیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی گودی میں کھیلا ہوں۔ نوجوان بچوں کو معلوم نہیں، بزرگوں کو معلوم ہے، نوجوان بچوں کو نہیں معلوم۔ حضرت شاہ زبیر رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی دفعہ جب امام شریف آئے میرے تایا جی کے پاس، اور میرے والد گرامی میرے سسر صاحب سید پناہ علی شاہ صاحب کے پاس آئے، سید محمد باقر شاہ صاحب کے پاس آئے۔ ادھر دیکھنا، نوجوان بچوں کو نہیں معلوم، میں تھوڑا سا آپ کے بزرگوں کی تاریخ بتا دوں۔ حضرت شاہ زبیر تشریف لائے، نام کی تختیاں نہیں لگی ہوئی تھی ہمارے بزرگوں کے مزارات پر، ابھی تازہ تازہ دریا کے کٹاؤ سے مزارات منتقل کیے گئے تھے، اور اس موجودہ مقام پر موجود تھے جہاں جکڑ امام شریف کے مزارات ہمارے موجود ہیں۔ ادھر دیکھنا، شاہ زبیر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ذرا میری طرف تو دیکھیں بھائی، میرے والد گرامی ساتھ چلے، فرمایا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں مزارات کی زیارت آپ کو ساتھ چل کے کرواتا ہوں۔ اس وقت چھت نہیں تھی، صرف مزارات تھے۔ ادھر دیکھنا، صرف 8 مزارات تھے، بتانا نہیں پڑا۔ شاہ زبیر مسکرائے، مجھے تو ان کا چہرہ آج بھی یاد ہے، وہ ذکر کی محفلیں آج بھی یاد ہے۔ رمضان المبارک میں تشریف لائے، افطاری کے وقت ذکر فرمایا کرتے تھے، میں خود سنتا تھا۔ ادھر دیکھنا، جس مزار پہ جاتے تھے نام پوچھتے نہیں تھے بلکہ خود بتاتے تھے ان صاحب مزار کا یہ نام ہے۔ دور کہاں ہے؟ یاد رکھنا، ہمارا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہے۔ میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، وہ اور جماعتیں ہیں جن کے پاس نہ کوئی بیس ہے، جن کے پاس نہ ولایت کی کوئی طاقت ہے۔ میری جماعت شاہ زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جو نیزے کے اوپر قرآن سناتی ہے۔ میں حیران ہوں، قسطوں میں آپ نعروں کا جواب دیتے ہیں، ایک ٹیم جواب دیتی ہے، دوسری نہیں دیتی، پھر دوسری جواب دیتی ہے، پھر تیسری نہیں دیتی۔ مل کے کہنا سبحان اللہ۔ ابھی پھر بھی کچھ کسر ہے، مجھے آج ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کو انتظار ہے، ہم نے سبحان اللہ نہیں کہنی، فلاں آئیں گے تو وہ آگے کہیں گے۔ کیا خیال ہے؟ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کوئی اور کہے گا؟ ہاتھ اٹھا کے کہنا ذرا سبحان اللہ، برکتیں لگ جائیں۔ بھئی ایمانی طاقت سے کہنا ہے، ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا، گنبد خضرا کو دیکھنا ہے۔ شاہ زبیر رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام شاہ صاحب ہمارے جد امجد جکڑ امام شریف جن کے نام سے ہے، ان کی مزار مبارک میں تشریف لائے، آج بھی وہاں لوگ زندہ موجود ہیں۔ فرمایا حضرت کا نام امام الدین ہے، حضرت کی بیعت فلاں سے ہے،
حضرت کا سن وصال فلاں ہے، اور یہ بھی فرمایا اس وقت ولایت کے فلاں درجے پر موجود ہیں۔ ولی ولی کو دیکھ سکتا ہے۔ اقبال نے فرمایا تھا نشان مرد مومن بتو گویم، جو مرد آیا توسع، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت پہلے مجھے بٹھا دیے، ابھی نات خان اور چھوٹے بچوں نے ابھی پڑھنا ہے۔ میں حیران تھا کہ آج محفل کی ترتیب کس نے بنائی ہے اور کیسے بنائی ہے، ذرا کہنا سبحان اللہ۔ نہیں میں نے کہلوا کے جانا ہے سبحان اللہ، بھلے 5 منٹ باقی ہوں۔ میں نے گنبد خضرا آپ کی حاضری اس طرح لگوانی ہے کہ 70,000 فرشتہ درود شریف بھی پڑھے اور آپ کی سبحان اللہ بھی پہنچے۔ دوسری مزار پہ پہنچے، فرمایا حضرت کے بیٹے ہیں۔ تیسری مزار پہ پہنچے، فرمایا حضرت کے بیٹے ہیں۔ چوتھی مزار پہ پہنچے، فرمایا شاہ محمد بلند ہیں۔ ارشاد فرمایا اڑ کے حج کیا ہے۔ بابا سے مسکرائے، میرے والد گرامی محمد باقر شاہ صاحب مسکرائے، فرمایا حضرت ہم نے دیکھ لیا ہے، آپ کا مقام بھی سمجھ آ گیا ہے، اور صاحب مزار بھی آج مسکراتے ہوں گے کہ ہمارے مزار پہ بھی کوئی جوان آیا ہے۔ اچھا کیا خیال ہے آپ سے الیکشن کروا لیں، ادھر والے ایک دفعہ گئے اور ایک دفعہ ادھر والے گئے، مل کے کہنا ذرا سبحان اللہ۔ مجھ سے ترتیب نہیں بن پا رہی، مطلب بیان 1000 جگہوں پہ کرتے ہیں، مجھ سے آج ترتیب نہیں بن پا رہی کہ میں آپ کو کس طرح جگاؤں کیسے اور پیغام میسج کیسے کنوے کروں، کیونکہ آپ تو ابھی نیند سے جاگے ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، کہنا ذرا سبحان اللہ۔ جو آیت طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، نبی محترم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے غار کے بھی ساتھی ہیں، آپ کی مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں موجود ہیں۔ رات کو بحیرہ راہب کے کنویں پہ ڈیرا ڈالا، اونٹوں کو پانی پلایا، اگلے سفر کے لیے اپنے واٹر کو مینیج کیا، پانی مینیج کیا۔ آگ ضرورت تھی، آگ بھی مل گئی۔ آدھی رات ہوئی، خواب دیکھا، آسمان سے چاند اترا ہے اور میری جھولی میں آیا ہے۔ کیا کمال ہے۔ میں اپنی جماعت اور مسلک اہل سنت کو سلام نہ پیش کروں کہ جس عزت والے کی بات ہوتی ہے سنی مسکراتا ہے، جس کریم کا ذکر ہوتا ہے سنی کے چہرے پہ رونق آتی ہے۔ کیوں؟ ہمارا مسلک نفرت نہیں سکھاتا، ادب سکھاتا ہے۔ بولے تو صحیح ہے، کوئی بے ادب تو بھلے محفل سے اٹھ کے چلا جائے، ہم بے ادب نہیں ہیں۔ ہم گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ پھر اس جوتی میں چاند آیا، فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس چاند کی روشنی سے سارا عالم روشن ہو رہا، چاند کی روشنی سے زمین و سماء روشن ہو رہے ہیں۔ آنکھ کھلی، اب نوکروں کو چھوڑ کر راہب کی عبادت گاہ کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ بحیرہ راہب جاگ رہا تھا، فرمایا خوابوں کی تعبیر جانتے ہو؟ آگے عرض کیا جانتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، فرمایا میں نے آج ابھی خواب دیکھا ہے، آسمان سے چاند اترا، میری جھولی میں آیا، اور پھر میری جھولی سے اس چاند کی روشنی اتنی پھوٹی کہ آسمان بھی روشن ہے، زمین بھی روشن ہے۔ بحیرہ کہنے لگا اٹھ کے چلے جاؤ، یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتے، یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتے۔ آپ مسکرائے، فرمایا میں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ فرمایا اس خواب کو دیکھنے کے لیے نسل کا قریش ہونا ضروری ہے۔ ہماری کتابوں میں اس خواب کا ذکر موجود ہے، فرمایا وہ قریش سے ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق مسکرائے، فرمایا میں قریش سے ہوں۔
اب کچھ کمی ہے میں تم ہی جمے دعا کر کے حضرت سے دعا لے کے اجازت لے لوں گا، لیکن جمے تو صحیح نا، بولیں تو صحیح نا، تو صحیح مضبوط تو ہوگا۔ فرمایا قریش سے ہوں۔ کہنے لگا جاؤ، یہ خواب وہ دیکھے گا جو مکہ میں پیدا ہوا ہوگا۔ فرمایا پوری بات تو سن لو، میں بھی مکہ میں پیدا ہوا ہوں۔ کہنے لگا پھر اپنی قمیص مبارک اتاریے، میں نے آپ کی کمر کے اوپر لگے ہوئے تل گننے ہیں۔ میں بڑی ضروری بات کرنے لگا ہوں، آپ کی مرضی، آپ سنیں یا غفلت کریں۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جس محبوب کے نوکر کے تلوں کا ذکر پچھلی کتابوں میں موجود ہے، اس محبوب کے کاندھوں پہ بیٹھنے والے حسین کا ذکر کتنا موجود ہے؟ کہنے قمیص اتاریے، میں آپ کی کمر پہ تلوں کی تعداد گننا چاہتا ہوں۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا ہماری تورات میں، انجیل میں ہمارے بزرگ بتا گئے تھے، مردوں میں جو پاک محمد کا پہلا کلمہ پڑھے گا اس کی کمر پہ تل اتنے ہوں گے، اس کی انگلیاں اتنے چاول لمبی ہوں گی، اس کی زلفیں ایسی ہوں گی، اس کا چہرہ ایسا ہوگا، وہ مکے میں پیدا ہوگا، وہ قریش نسل سے ہوگا۔ میں ہر نشانی پوری کر لے مگر مجھے خواب کی تعبیر تو بتا، خواب کی تعبیر کیا؟ کہنے لگا خواب کی تعبیر یہ ہے، آخر الزمان نبی کی نبوت کا ستارہ پچھلی رات چمکا ہے۔ خواب کی تعبیر یہ ہے، جو یہ خواب دیکھے گا وہ امت کا امیر ہوگا، محمد کا وزیر ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ what is your opinion کیا ہے اس خواب پر؟ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس خواب پر تمہارا اوپینین کیا ہے؟ کہنے لگا اپنا مال اسباب یہیں بیچ دیجئے، سیدھا مکہ چلے جائیے اور جا کر پہلے کلمہ پڑھیے، کیونکہ آمنہ کے لال نبوت کا اعلان سننے کے بعد جبرائیل اقرا کی آیت لا چکا ہے، پہلی وحی سماعت فرمانے کے بعد ابو بکر تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔ امت میں صرف دو افراد نے کلمہ پڑھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، مولا علی شیر خدا۔ بچوں میں مولا علی نے سب سے پہلے پڑھا، خواتین میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے پڑھا، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق یہاں بحیرہ راہب کے بعد بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا آگے نہ جانا، یہودی نشانیاں دیکھ کے شہید کر دیں گے، آگے نہ جانا، مال یہیں بیچ کر واپس چلے جاؤ۔ ادھر دیکھنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس پہنچے، گھر نہیں گئے، سرکار کی خوشبو سونگی، مدینے کے تاجدار بیت اللہ کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار کے پاس پہنچے، سلام کیا، ادھر دیکھنا، مسکرا کے عرض کیا حضور آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر مجھ پہ وحی آ چکی ہے، قرآن کریم کی پہلی 5 آیتیں سورہ اقرا شریف کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں۔ اللہ کریم نے اعلان نبوت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نبی تو میں آدم کے جسم بننے سے پہلے سے تھا، مگر آج اعلان کرنے کا حکم آ گیا ہے، اعلان نبوت کے ایام آ چکے ہیں۔ ادھر دیکھنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، کہنے لگے حضور پھر کوئی معجزہ دکھائیں میں کلمہ پڑھوں۔ سننا چاہ رہا ہوں میں، حضور کوئی معجزہ دکھائیں میں کلمہ پڑھوں۔ ادھر دیکھنا سرکار مسکرائے، فرمایا ابو بکر جو ملک شام میں دیکھ کر آئے ہو وہ کم تھا؟ ابو بکر جو شام میں دیکھا وہ کوئی کم تھا کہ اور تمہیں کوئی معجزہ دکھاؤں؟ سیدنا ابو بکر صدیق قدموں میں گرے،
عرض کیا حضور تصدیق نبوت کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی مکے میں بیٹھ کر امت کے خواب ملک شام سے نظارہ فرما سکتا ہے۔ بس یہی ایک جملہ میں نے آپ سے کہنا تھا، ادھر دیکھنا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں خواب دیکھتے ہیں، آمنہ کے لال مکہ میں بیٹھ کر آنے والے خواب پہ نظر فرماتے ہیں۔ ایمان سے بتانا، جو نبی صدیق اکبر کے خواب پہ نظر فرما سکتا ہے وہ ہماری محفل پہ بھی تو نظر فرماتا ہوگا نا۔ پچھلے دنوں میں نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کا وہ مشہور معروف واقعہ ذکر کیا۔ ادھر دیکھنا کہ نوکر آئے، ہمسائے چل کے آئے، خادم چل کے آئے حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ حضور دریا کا پانی ہماری طرف آ رہا ہے، فلڈ کی کیفیت ہے، سیلاب کی کیفیت ہے، کرم فرمائیں، دریا کے پانی سے ہمیں نجات دلائیں، گھر گر جائیں گے، آبادیاں ختم ہو جائیں گی، نقصان ہو جائے گا، آپ کرم فرمائیں، دریا کے پانی کو چل کے روکیں۔ ادھر دیکھنا، غوث اعظم مسکرائے، فرمایا چل کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے سے غلام کہنے لگے حضور اگر آپ چل کے نہیں جائیں گے تو پھر ہمیں کون بچائے گا؟ آپ چل کے جائیں، دریا پہ جا کے دریا سے بات کریں، ہمارے گھروں کو، ہمارے محلے کو بچائیں۔ ادھر دیکھنا، غوث اعظم مسکرائے، فرمایا میرے ہاتھ کی لکڑی لے کر جاؤ، میرا عصائے ولایت لے کر جاؤ، عصائے غوث اعظم لے کر جاؤ۔ حضور عصا کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا جس لکڑی نے میرے ہاتھ چوم لیے ہیں، جس جگہ دریا کا پانی روکنا ہو، میرے ہاتھ کی لکڑی وہیں پہ لگا دینا اور پانی سے کہہ دینا یہ غوث اعظم کی لکڑی ہے۔ لکڑی کو دریا پہچان لیتا ہے۔ میں کہا پتہ نہیں کس تکی کا آٹا کھاتے ہیں آپ لوگ۔ میں کہا پچھلے جمعہ تو نے خود بیان کیا کہ حضرت عمر نے خط لکھا دریائے نیل کی طرف، خط دریا میں پڑا، آج تک نیل دوبارہ رکا نہیں۔ میں نے کہا جس یونیورسٹی سے نیل پڑا ہوا تھا اسی یونیورسٹی سے دجلہ بھی پڑا ہوا تھا۔ اگر حضرت عمر کا خط دریا پہچان سکتا ہے تو علی المرتضیٰ کے شعر کا عصائے ولایت بھی پہچان سکتا ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے حضرت عمر نے خط لکھا تھا، غوث اعظم کی رگوں میں اسی نبی کا خون دوڑ رہا ہے۔ کہتے ذرا سبحان اللہ۔ نعرہ غوثیہ کیوں بھول گئے؟ ذرا کہنا نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم، نعرہ غوثیہ دل سے یار، دل سے، ایسے نہیں کہنا، ذرا نعرہ غوثیہ دل لگا کے ذرا کہتے سبحان اللہ۔ آپ یہاں بیٹھ کے سبحان اللہ کہتے ہیں، سرکار سن لیتے ہیں۔ میں نے کہا تو مظفر گڑھ میں بیٹھ کے کلمہ پڑھتا ہے، نبی سن لیتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی تو نے عمرہ کیا ہے؟ بولے ابھی گائے بیچ کے جانا ہے، ابھی گئے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر آج تو مر جائے تو تیرے کلمے کی گواہی کون دے گا؟ مسجد کا امام وہ تو دے نہیں سکتا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ قیامت کے دن تو کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ فرمایا باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، گھر والی شوہر کو نہیں پہچانے گی، والدین اولاد کو نہیں پہچانے گے۔ تو مولوی صاحب تجھے کیسے پہچانے گا؟ تجھے کلمہ کس نے پڑھایا؟ کہنے لگا کسی کو دادی نے پڑھایا۔ بیٹا آپ چپ کر کے بیٹھتے
کسی کو دادی نے پڑھایا، کسی کو دادے نے پڑھایا، کسی کو بابے نے پڑھایا، کسی کو محلے کے امام نے پڑھایا. میں نے کہا یہ سارے تو قیامت کے دن گواہی نہیں دیں گے، تیرے کلمے کی گواہی کون دے گا؟ آگے سے مسکرا کے کہتے وہ پھر اللہ کے نبی دیں گے نا. سرکار کے علاوہ تو کوئی گواہی دے نہیں سکتا، اللہ کے نبی دیں گے. میں نے کہا ایمان سے بتانا جو نبی تیرے کلمے کی آواز کو مدینہ طیبہ بیٹھ کر مظفر گڑھ، ملتان، جنوبی پنجاب، سب کنٹیننٹل ایشیا سے سن سکتے ہیں، وہ نبی جو کلمہ سن سکتا ہے وہ نبی ہماری سبحان اللہ نہیں سن سکتا؟ بولے تو صحیح نا. میں نے کہا قرآن پڑھ، قرآن. اور یاد رکھنا بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی حکومتیں آئیں، بڑی بڑی لیجسلیشن ہوئی، پھر اس پہ انٹرپریٹنگ ہوئی، بڑے بڑے قانون بنے. بزرگوں سے پوچھئے ایوب خان کے قانون اب کہاں ہیں؟ 73 کے آئین میں 24 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. کسی کا قانون 5 سال چلتا ہے، 6 سال نہیں چلتا. کسی کا 7 سال چلتا ہے تو 8ویں سال نہیں چلتا. ادھر دیکھنا، کوئی 10 سال حکومت کرتا ہے، کوئی 15 سال حکومت کرتا ہے، کوئی 6 سال حکومت کرتا ہے. حکومت تو ہے نا قرآن کی. مدینے کے تاجدار نے 1441 سال پہلے قرآن کی جس جبر کو جہاں کھڑا کیا تھا آج بھی وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں کھڑی ہوئی؟ میں نے کہا پڑھو قرآن کریم. قرآن کریم کا فیصلہ ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. قیامت کا دن ہوگا، بیٹھے ہوئے ہیں، کہنا ذرا سبحان اللہ. اسی رنگ میں آپ کبھی آنکھیں بند کر کے سبحان اللہ کہیں، میں اللہ کے عرش کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مدینے والا عشق کرنے والوں کو جگہ جگہ کے زیارتیں عطا فرماتا ہے. سادات کی زیارتیں کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین پہ چلنے کی کوشش کریں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ میلاد کی محفل کیوں سجاتے ہو؟ میں نے کہا جنت جانے کے لیے. بولے میلاد کی محفل سے جنت ملتی ہے؟ میں نے کہا اور کیا، جنت تیرے جیسوں کو ملتی ہے جو محمد کا نام چومتا ہے. مدینے والے قبر میں اندھیرا نہیں آنے دیتے. میں نے کہا قرآن کا فیصلہ ہے، قیامت کا دن ہوگا نا. ادھر دیکھنا، موسیٰ علیہ السلام کی امتی آئیں گے. اے موسیٰ، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کے ہاتھوں من و سلوہ کھایا ہے، آپ کے عصا مبارک سے لگنے والا پتھر 40 سال تک 6,70,000 لوگوں کو 12 چشموں کے ساتھ پانی پلاتا رہا ہے. آئیے نا ذرا اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ایمان کی گواہی دیجیے، ہمیں اللہ سے جنت کا ٹکٹ لے کر دیجیے. پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اپنے نبی کا دامن پکڑ کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. زمین سے مٹی اٹھا کے پرندہ بنا کے محمد محمد کی تسبیح فرما کے اس پرندے میں دم کرتے ہیں، مٹی ہوا میں اڑ جاتی ہے. حضور چلیے ہمارے کلمے کی گواہی دیجیے. نوح علیہ السلام کے نوکر آپ کی خدمت میں حضور کشتی میں بٹھایا تھا، 6 مہینے تک اپنے جلبوں سے لنگر کھلایا تھا. آج رب کی بارگاہ میں گواہی دیجیے ہمارے ایمان کی. فرمایا کشتی بنانا آسان ہے، امت کو کشتی پہ بٹھانا آسان ہے، اور فوڈ مینجمنٹ ختم ہونے کے بعد اپنے دیدار سے امت کو بھوک اور پیاس سے مبرہ کرنا آسان ہے، مگر رب کی بارگاہ میں جواب دینا بڑا مشکل کام ہے. ادھر دیکھنا، موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، فرمایا آسمان سے دسترخوان اتارنا بڑا آسان ہے، ہاتھ میں پکڑا ہوا عصا مار کر سمندر سے راستہ لے لینا بڑا آسان ہے. اضرب بعصاک الحجر
فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے ہاتھ کی لکڑی کے ساتھ جاری کرنا بڑا آسان ہے، مگر رب کی بارگاہ میں جا کر شفاعت کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو امتیں حیران رہ گئی، اے نبی موسیٰ کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں، گواہی کون دے گا؟ اے نبی عیسیٰ کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں، ہمارا مومن ہونا رب کی بارگاہ میں کون جا کے بتلائے گا؟ ادھر دیکھنا سارے نبی مسکرائے، فرمایا من و سلوہ ہم کھلاتے ہیں، تمہارے ایمان کی گواہی آمنہ کے نال عطا فرمائیں گے۔ فرمایا مٹی سے پنچھی بنا کے ہوا میں ہم اڑاتے ہیں، تمہارے کلمے کی گواہی، تمہارے اعمال کی گواہی آمنہ کے نال دیں گے۔ فرمایا ہم کشتی میں سوار تو کر سکتے ہیں، مگر پل صراط سے گزارنے کے لیے آمنہ کے لال کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور ساری امتیں حیران رہ گئی، کہنے لگی انہوں نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے، سرکار کا زمانہ تو ہمارے بعد آیا، ہم تو قبروں میں چلے گئے، وہ بعد میں آئے، پھر ہمارے اعمال کیسے دیکھے، ہمارے ایمان کی گواہی کیسے دیں گے؟ قرآن کریم نے اعلان کر دیا، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ فرمایا اے لوگو یہ نبی وہ نبی ہے جو پچھلی امتوں پہ بھی نظر رکھتا ہے، قیامت کے بعد پر بھی نظر رکھتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان سے بتانا، نوح علیہ السلام کا امتی اللہ اللہ کرے مدینے والے سن لیں، بولیں تو صحیح نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو امتی اللہ کی ضربیں لگائے، آمنہ کے لال سن لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی اللہ اللہ کرے، مدینے کے تاجدار گنتے بھی ہیں، مدینے کے تاجدار سنتے بھی ہیں۔ ایمان سے بتانا، جو پچھلی امتوں کی سبحان اللہ سن سکتا ہے، وہ اپنے نوکروں کی سبحان اللہ کیوں نہیں سن سکتا؟ مجھے تو میں کہنے لگا سرکار گن لیتے، سرکار سن لیتے۔ میں نے کہا تو نے بخاری پڑھی ہے، مشکات پڑھی ہے؟ بابل بنا کے صفحہ نمبر 560 مشکات شریف اور جلد اول کی بات کر رہا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما رہی ہے، فرمایا ایک دن ستارے کثرت سے تھے، میں نے جب تاروں کی کثرت کو دیکھا، کوانٹٹی دیکھی تاروں کی، کثرت نظر آئی، تو میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ آمنہ کے لال سے پوچھ لوں کہ ان تاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ ادھر میری طرف دیکھنا، بات ہو رہی ہے گلیکسیز کی، ملکی وے سے آگے کی بات ہو رہی ہے، بات کلسٹر تک جا پہنچی، کہکشاؤں تک بات جا پہنچی۔ مولوی تو کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ اما عائشہ سوال وہ کرتی ہے، کروڑوں دیواریں ایک طرف ہیں، ملکی وے ایک طرف ہے۔ اما عائشہ عرض کر رہی ہے حضور ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ سرکار مسکرائے، یہ نہیں فرمایا عائشہ ٹھہر جاؤ جبرائیل آئے میں پوچھ لوں۔ عائشہ میرے علم میں نہیں ہے، نیکیاں کس کی ہے، ستارے کتنے ہیں، پھر ان میں ایکویلنس کریٹ کرنا ہے، ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں یہ دیکھنا ہے۔ میں جبرائیل سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں رب سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں نفل پڑھ کے بتاؤں گا، میں اعتکاف بیٹھ کے بتاؤں گا، میں اللہ اللہ کرنے کے بعد رب سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ سرکار مسکرائے فرمایا عائشہ کائنات میں اتنے سوال نہیں بنے جتنا رب نے محمد کو علم عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری کی حدیث ویسے سچی ہوگی؟ بولنے تو صحیح، سچی ہوگی بخاری کی حدیث کہ نہیں ہوگی؟ اچھا ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بخاری وضو کا مسئلہ بتائیں تو ٹھیک ہے، بخاری نماز کا مسئلہ بتائیں تو ٹھیک ہے، بخاری مسواک کا مسئلہ بتائیں تو ٹھیک ہے، تو علم نبی کا مسئلہ بتائیں تو بھی ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیں تو صحیح نا۔ بخاری کتاب المناقب کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا کبھی سامنے آ، تیرے سامنے بخاری رکھ کے تیرا ہاتھ تیری انگلی حدیث پہ رکھوا کے میں پوچھتا ہوں، ایمان سے بتانا، جو نبی تاروں کی تعداد کو گن سکتا ہے، پھر پوری امت پہ نظر کر کے اپنے تمام امتیوں میں جس کی نیکیوں کی تعداد تاروں کے برابر ہے اس کا نام بھی جانتا ہے۔ اما
عائشہ عرض کرتی ہیں حضور بتائیں ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ سرکار مسکرائے فرمایا حسنات عمر، عائشہ عمر کی نیکیاں ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اب فرماتی پھر میں نے پوچھا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، حضور اگر میں تو ان کی کوانٹٹی کو دیکھ کر میں تو تعجب کا شکار تھی، اور میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جب بیٹا یہ آپ لوگ ہنس بھی رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں اور بیٹھے بھی اسٹیج پہ میں حیران ہو رہا ہوں کہ آپ لوگ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ کہنا سبحان اللہ، ایسے نہیں ذرا محبت جا کے پھر بھی ذرا کہتے سبحان اللہ۔ ادھر دیکھنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرائیں، اب کیا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، حضور اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہے تو پھر میرے ابا جی کا مقام کیا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ ادھر دیکھنا میں اللہ کے عرض کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کائنات میں اگر کوئی جماعت سچی ہے تو وہ آپ کی جماعت ہے۔ اگر آمنہ کے لال کے بتائے ہوئے طریقے پر کوئی جماعت ہے تو ان شہزادوں کی جماعت ہے، وہ اور لوگ ہیں۔ کوئی کہاں پھنسا ہوا ہے، کوئی ریال میں پھنسا ہے، کوئی ڈالر میں پھنسا ہے، کوئی ریال پہ بک رہا ہے، یہ وہ جماعت ہے جو ریال پہ نہیں بکتی، محمد کی آل پہ بکتی ہے۔ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہے؟ سرکار مسکرائے اپنے پلے میں بات نہیں کیے، بات کوانٹٹی کی نہیں ہے۔ ادھر دیکھنا حضرت عمر حاجی نہیں تھے، حضرت عمر نمازی نہیں تھے، حضرت عمر اعتکاف نہیں بیٹھتے تھے، حضرت عمر نے ہجرت نہیں فرمائی، حضرت عمر نے جہاد نہیں کیا، سب کچھ تو کیا ہے۔ ایسی کون سی نیکی ہے جو حضرت عمر کے پاس نہ ہو؟ دنیا کی سب سے بڑی نیکی تو چہرہ مصطفیٰ کا زیارت کرنا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ کروڑوں نیکیاں ملا لو، ساری کائنات کے حاجی اکٹھے کر لو، ایک نظر ایمان کی حالت میں اگر کعبے کو دیکھو گے تو حاجی بن جاؤ گے، قرآن کو دیکھو گے تو قاری بن جاؤ گے، سجدے میں جاؤ گے تو نمازی بن جاؤ گے۔ کائنات کی ساری نیکیاں ایک طرف ہے، والضحیٰ کا چہرہ دیکھنا رب نے ایک طرف بنایا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا اے عائشہ تو اپنے کوشچن تو دیکھ، تو نے کہا تاروں کے برابر، تو میں نے بتا دیا۔ اب تو نے پوچھا ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ سرکار مسکرائے فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہیں، ابو بکر کی ایک غار والی نیکی ایک طرف ہے۔ نعرہ غوثیہ۔ میں آخری جملے بولنا چاہ رہا ہوں لیکن دل یہ کرتا ہے سبحان اللہ ایسے سنا ہے جیسے سرکار نے آپ کو اسی سال رمضان المبارک میں افطاریاں کرنے کے لیے مدینہ طیبہ بلا لیا ہو۔ آپ کا ٹکٹ آ چکا ہے، مدینے والے بلا چکے ہیں، بس دل کی تختی پہ عشق و مستی کا وہ لفظ لکھ لو کہ مدینے کے تاجدار مرنے سے پہلے زیارتیں بھی عطا فرما دیں، مدینہ طیبہ کی افطاریاں بھی عطا فرما دیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔